صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. پروردگار عالم آپ کو حفظ و امان میں رکھے، چونکہ یہ ایام بڑے عظیم ایام چل رہے ہیں. چونکہ ابھی عید سعید زہرا سلام اللہ علیہا، عید الزہرا ابھی گزری. اس کے بعد 14 مرگ یزید ہے. اس کے بعد 17 ربیع الاول ولادت با سعادت ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو لہٰذا آپ حضرات کی خدمت میں پیغام جمعہ میں یہ 2-3 جملے خاص کر کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے سے عرض کرنے کا انشاءاللہ ارادہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، پہچان یہ ہوتی ہے کہ آپ جس کو چاہ رہے ہیں اس کے دشمن کو چاہ رہے ہیں یا نہیں، یا اس سے نفرت کر رہے ہیں. اگر آپ نے رسول کو چاہا اور رسول کے دشمن کو بھی چاہا تو پھر رسول کو چاہنا صحیح نہیں ہوگا، غلط ہو جائے گا. اللہ کو چاہا اور اللہ کے دشمن کو بھی چاہا تو یہ صحیح نہیں ہوگا. جب آپ اللہ کے دشمن سے بیزاری، رسول کے دشمن سے بیزاری اقرار کریں گے، اعلان کریں گے، تب پھر اللہ کی محبت ویلڈ ہوگی یا رسول کی محبت ویلڈ ہوگی. مثال کے طور کے اوپر کلمے ہی میں کہا کہ لا الہ الا اللہ، تو لا الہ کا مطلب کیا ہوا؟ کہ پہلے جتنے بھی اللہ کے مقابل میں اللہ کی پوزیشن کے لیے کھڑے ہوئے ان کا پہلے انکار کرو، چاہے وہ حامان ہو، چاہے وہ شداد ہو، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے کوئی. اس کا جب آپ انکار کریں گے تب پھر آپ الا اللہ کہیں، ورنہ اگر ان لوگوں سے بھی محبت رکھی تو نہیں چلے گا. اسی طریقے سے رسول اللہ کے دشمن کو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا. کون کون ہے کہ جو رسول اللہ کا دشمن تھا، کہ جو رسول اللہ کے ساتھ جس نے جنگ کی، رسول اللہ کو مارنے کے لیے آیا؟ کس نے رسول اللہ کو دیوانہ کہا، کاغذ و قلم نہیں دیا؟ کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی کہ وہ رسول اللہ جا کے اکثر و بیشتر رات میں پتھر پر سو جاتے تھے؟ گھر پر سونا ان کو پسند نہیں ہوتا تھا. کچھ ایسی راتیں ہوتی تھیں کہ جہاں پر رسول اللہ کو بڑی اذیتیں دی جاتی تھیں اور وہ کسی کو بیان نہیں کر پاتے تھے. تو اسی طریقے سے آپ کو تلاش کرنا پڑے گا. ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، یہ سب تو اوپن ہیں، مگر جو چھپے ہوئے دشمن ہیں ان کا بھی آپ کو تلاش کرنا. اسی طریقے سے جب آپ کہتے ہیں پنجتن کو مانتے ہیں تو پنجتن کو جنہوں نے اذیت دی ہے ان کے سلسلے میں آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی. تو اب 9 ربیع الاول وہی ہے. 9 ربیع الاول یعنی عید زہرا، یہ مخصوص ہے مومنین سے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ یہ نہیں منا پاتے، یہ مخصوص ہو جاتا ہے. عید غدیر نہیں منا پا جاتے، عید مباہلہ نہیں منا پاتے. یہ تقریباً اوپن ہو جاتا ہے معاملہ، ایک دم بالکل سالڈ ہو جاتا ہے. اب اس میں جو 2 in 1 والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو خدمت میں آپ کیس کریں کہ عید زہرا اسی کا نام ہے کہ جو عمر سعد، جو قاتل امام حسین تھا، کمانڈر ان چیف تھا کربلا میں، وہ مارا گیا. اسی طریقے سے بھی یزید، مرگ یزید جس نے یہ حکم تمام چیزیں صادر کی تھیں اور سرا کو لانے کے لیے امام حسین کے سر کے ساتھ مذاق کیا تھا، اس نے بے ادبی کی تھی، اس نے امام سید سجاد جناب زینب سلام اللہ علیہا کو ستایا تھا ظاہری طور کے اوپر دربار میں. تو یہ تمام چیزیں جو اس نے کی تھی، اپنے دشمنی کا مکمل طریقے سے اعلان کر دیا تھا، توحید کے اوپر حملہ کیا، نبوت کے اوپر حملہ کیا. تو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم جناب اس سلسلے میں فوراً اپنا اظہار کریں کہ ہم یزید کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ نہیں ہیں. اگر مثال کے طور کے اوپر لعنت کہنا بری بات ہے تو پھر شیطان کو بھی لعنت نہیں کہنا چاہیے، فرعون و شداد کو بھی لعنت نہیں کریں، ظالم کو بھی لعنت نہیں کریں. قرآن مجید نے لعنت کا باقاعدہ تذکرہ کیا ہے اور حکم کیا ہے کہ جو ظالم ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. تو جب اللہ کی لعنت ہے تو پھر ہماری بھی لعنت ہونی چاہیے ان ظالموں کے اوپر.
اس کے بعد پھر خدمت میں آپ کس کریں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کو جب اللہ نے نازل کیا ہے تو بہت سی ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جو کائنات میں اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی ہیں۔ پیغمبر اکرم کی ولادت بسعادت کے موقع کے اوپر جو علم نجوم کے مالک تھے، یا مالک سے مراد یعنی کہ ماسٹر تھے، بہت کچھ جانتے تھے، جادو ٹونا جانتے تھے، ان سبوں کا اس دن جو شب ولادت تھی روک دی گئی تھی۔ خدمت میں آپ کس کریں کہ وہ ولادت بسعادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے بعد شیطان آسمان کے اوپر جو جانے کا جو معاملہ تھا اس کا جناب راستہ بند ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب رکھا۔ ولادت بسعادت کے بعد باقاعدہ آواز آئی کہ میرے حبیب کا نام محمد رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس دن ولادت بسعادت، جتنے بادشاہ تھے سب اس دن گونگے ہو گئے تھے۔ جو ان کے تخت تھے یعنی کہ جس کے اوپر وہ بیٹھ کے بادشاہت کرتے تھے، سب الٹ گئے تھے۔ اس دن وہ کچھ بھی بول نہیں پا رہے تھے، یعنی آرڈر نہیں دے پا رہے تھے، خاموش۔ تو جب پروردگار عالم چاہتا ہے کسی کو عزت دلانا تو کوئی بیچ میں آ نہیں سکتا۔ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، ان کی آمد کے سلسلے سے پروردگار عالم نے جو اعلان کیا قرآن مجید، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے نبی کو، اپنے آخر زمان پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر بھیجا ہے تو رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، چاہے وہ ہندوستان میں آئے ہوں یا نہ آئے ہوں، چاہے ملیشیا میں آئے ہوں یا نہ آئے ہوں، مگر جہاں معراج پر وہ گئے اور اس کے بعد جو نور ساطع ہوا پوری دنیا کے اوپر، تب یہ اعلان ہوا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ایک لائٹ کو آپ نیچے رکھیے، مگر جیسے جیسے اوپر لے کر آئیں گے ویسے ویسے جناب لائٹ پورے کمرے میں بھر جائے گی۔ ایسی جب ہمارے پیغمبر اکرم جو اصل نور ہیں ان کو جب آسمان پر اٹھایا گیا تو ایک مرتبہ وہاں سے اعلان ہوا، تو نام بھی رکھا اللہ نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد تو صرف رسول ہے، میسنجر آف گاڈ۔ انہوں نے یہ سورہ آل عمران کی 144 نمبر آیت کریمہ ہے جس میں یہ اعلان ہوا ہے۔ دوستو نام اللہ نے رکھا محمد۔ محمد کے معنی کیا ہیں؟ محمد کے معنی یہ ہیں کہ جن کی بہت تعریف کی جائے، یہ لفظی معنی، جن کی بہت تعریف کی جائے۔ سورہ جمعہ میں اعلان ہوا ہے، پہلی آیت کریمہ ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں سب کی سب تعریف کرتی ہیں اللہ کی، تسبیح کرتی ہیں اللہ کی، تمجید کرتی ہیں اللہ کی۔ تو یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ سورج، یہ جانور، یہ پرندے، یہ درخت، یہ سمندر، جو کچھ بھی انجام دے رہے ہیں وہ اپنے اعتبار سے عبادت الہی میں مشغول ہیں، اور اس مشغول ہونے کا اعلان پروردگار عالم قرآن مجید میں کر رہا ہے کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے مگر یہ سب کے سب عبادت کر رہے ہیں۔ تسبیح و تحلیل و تمجید یعنی تعریف خداوند کریم ہو رہی ہے۔ دوستو پوری تعریف جس کی جائے کائنات تو اسے اللہ کہتے ہیں، اللہ جس کی تعریف کریں اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیغمبر اکرم کے نام گرامی۔ اس کے بعد ایک ایک جسم کے ایک ایک حصے کی پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے اور تعریف کی ہے۔ زلفوں کے سلسلے میں جب پروردگار عالم نے زلفیں پیغمبر اکرم کی دیکھی، ایک مرتبہ طٰہٰ، یاسین، مزمل، چادر جو اوڑھی تو چادر کو دیکھا، مزمل، جس شہر میں زندگی میں پیغمبر اکرم نے گزاری وہاں کا جناب اس شہر کی وَحِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو اس زمین کی قسم کھائی۔ اس کے بعد ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ایک مرتبہ پتھر جنا والا جو ہے اٹھا کر جو پھینکا شیطان کی طرف، ارشاد ہوا کہ آپ نے نہیں پھینکا، وہ ہم نے پھینکا، اللہ نے اپنے طرف جناب نسبت دے دی۔ اس کے بعد پھر جب گفتگو کی تو پروردگار عالم نے کہا اس گفتگو کی بھی ذمہ دار میں لیتا ہوں۔ ما ینطق عن الہویٰ،
ان ہوا الا وحی یوحا، تو جو تکلم پیغمبر اکرم ہے وہ بھی جناب اس لیے پورا وجود پیغمبر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو اس کائنات میں جو بھیجا ہے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب ذرا سوچیں، آپ خود ذرا سوچیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد آپ کی شادی ویلڈ ہو جاتی، آپ خاندان میں ماشاءاللہ معزز ہو جاتے، آپ معاشرے میں معزز ہو جاتے۔ ذرا 1400 سال پہلے جس چیز کو رسول اللہ نے انجام دیا تھا، آج وہ خالی صرف آپ اقرار کرتے ہیں، آپ اتنے عزت دار ہو جاتے ہیں، معاشرے میں آپ کی پوزیشن ہو جاتی ہے۔ ایک لفظ ذرا سوچیے، آپ صبح اٹھ کے سب کو نیند آتی ہے، بہت اچھے سے اس وقت نیند آتی ہے، لوگ سونا چاہتے ہیں، اور اس وقت اندھیرے میں کوئی کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے غور فرمایا یہ کتنی بڑی حکومت ہے اللہ کے طرف سے کہ اللہ نے پیغمبر اکرم کو یہ عزت دلوائی ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی پوری کائنات میں اشہد ان محمد رسول اللہ جنا والا گونج رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کتاب نازل کی، وہ کتاب بھی اتنی عظیم کہ اس کتاب کے اندر میں اللہ اکبر وہ خزانہ ہے کہ اس خزانے کے نکالنے کے سلسلے میں آ گئی ہے۔ محمد حسین طباطبائی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ تفسیر قرآن کریم کر رہے ہیں، آپ کو 20 سال لگا، اور 100 سال کی اس قرن کی نے پورے سینچری میں سب سے بڑی بک جناب سامنے بن کے سامنے آئی ہے، تفسیر المیزان۔ پورے جب سے قرآن نازل ہوا اب تک جتنے بھی تفسیر کرنے والے ہیں، اگر ان سبوں کو اکٹھا کیا جائے تو کتنے % ابھی ہم نے تفسیر کر لی قرآن مجید کی؟ تو ان کا جواب جو تھا وہ بہت زبردست فلسفی تھے، کہا کہ ایک سمندر ہے علم کا جو قرآن میں ہے، سمجھ لیجیے بھی کسی نے اپنی انگلی بھی نہیں ٹچ کی ہے صحیح طور کے اوپر اس علم کے سمندر میں۔ تو وہ آ گئی ہے محمد حسین طباطبائی، علامہ محمد حسین طباطبائی جو یہ جملہ کہہ رہے ہیں، یہ مذاق اور یہ ایسی خطابت نہیں ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو اپنے زبان سے وہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو وہ قرآن مجید پیغمبر اکرم کے اوپر اللہ نے جناب والا نازل کروایا۔ تو اب ذرا سوچیں، ذرا فکر کریں، اتنی بڑی کتاب جو قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے ویلڈ ہو گئی ہے، وہ ہمارے پیغمبر اکرم کو جناب والا اللہ نے دی۔ تو آج بھی قرآن کا چیلنج ساتھ میں چل رہا ہے کہ اگر ہمت ہو تو ایک سورہ بنا کے دکھاؤ۔ تو کمپیوٹرائز کے طور پر بہت سی چیزیں نکالی جا رہی ہیں، جب اس سے پوچھا گیا کہ سورہ بناؤ تو وہاں سے جواب آیا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان اور جن قرآن مجید نکال سب ایک ہو جائے تب بھی نہیں بنا سکتے۔ تو یہ تھی ہمارے پیغمبر اکرم کی ولادت کے سلسلے سے جو مکے میں الحمدللہ ہمارے پیغمبر اکرم کی آمد ہوئی، ان کے سلسلے میں دو ایک جملہ اور عرض کر لوں، اس کے بعد چھٹے امام کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سورہ جمعہ کی دوسری نمبر آیہ کریمہ، جس میں اعلان ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے نبی کو، امیین سے مراد ام القریٰ مکہ بھی ہے، اور مکے میں ہمارے نبی کو پروردگار عالم نے بھیجا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، دو کام اس میں بتایا پیغمبر اکرم نے اس سورے میں، ان کو حکمت اور تعلیم دینے کے لیے بھیجا۔ اب جب رسول کو اللہ نے یہ کہہ دی کہ تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، تو اب ذرا سوچیں، ذرا فکر کریں، ذرا غور کریں کہ کون سا علم ہوگا کہ جو ان کے پاس نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تعلیم دینے کے لیے، یہ نہیں کہا کہ عربی کی تعلیم دینے کے لیے آ رہے ہیں یا فارسی کی تعلیم دینے۔ اب دنیا میں جو بھی علم ہے، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے تاریخ ہو، چاہے فزکس ہو، چاہے عربی ہو، چاہے فارسی ہو، چاہے بلاغت ہو، چاہے علم کلام ہو، چاہے علم رجال ہو، چاہے اردو ہو، چاہے فارسی ہو، چاہے بنگالی ہو، چاہے گجراتی، جو بھی علم ہے، جس جگہ بھی علم ہے، اس علم کے ماسٹر ہیں ہمارے پیغمبر اکرم۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اب تعلیم، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، انسانیت کو زندگی گزارنے کے لیے تعلیم، پورا لائے عمل انسان کو
پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرتے تک اور قیامت تک کے لیے جو کچھ بھی اس کو ضرورت تھی وہ سب کچھ رسول اللہ نے پریکٹیکلی طور کے اوپر اپنی زندگی میں جانا والا بتایا۔ یہ ہمارے پیغمبر اکرم نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ اگر آئیڈیل نہ ہو مگر ایک موبائل ہو، موبائل میں تقریباً جو ہے سامنے آپ اچھے سے اچھا موبائل، مگر جب تک آپ اس کا ایک ڈیمو نہیں پیش کریں گے، آئیڈیل نہیں پیش کریں گے تو موبائل چلنے والا نہیں ہے۔ تو اسی طرح کائنات میں جب کوئی بھی چیز آئی تھی، حکم آیا تھا، تو اس حکم کو کر کے کوئی دکھانے والا آئیڈیل ہونا بہت ضروری تھا۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں تمام کے تمام مسائل کو آئیڈیل کے طور کے اوپر کر کے دکھایا اور دکھا کے بتایا کہ دس از اے پاسبل، اور رسول اللہ نے کامیاب ترین اپنی زندگی گزاری اور اس دنیا سے جو دے کے گئے کہ 1400 سال کے بعد بھی آج اسلام ماشاءاللہ سے فاسٹ گروئنگ مذہب ہے کہ بہت اسپیڈ میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے کتنی کوششیں نہیں کی جا رہی ہیں، قرآن مجید کے سلسلے میں اس کو روکنے کے لیے کتنی کوششیں نہیں۔ جلانا کوئی انسانیت کی بات ہے یا علمی طور کے اوپر یہ بات ہے یا جہالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ ضلالت ہے۔ یہ خود وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، مگر ہاں وقت آئے گا تو ان کو بھی اگر انسانیت اگر ذرا سا باقی ہوگی، جو ان کے پشت پردہ ہیں تو کلمہ پڑھیں گے، ورنہ پھر واصل جہنم ہو جائیں گے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر نے صادق علیہ السلام، جن کی بھی ولادت 17 ربیع الاول ہے، ایک چھوٹا سا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ عزیز و دوستو، چوتھے امام کے زمانے میں جو زبردست طریقے سے حالات خراب تھے، تو انہوں نے گھر میں بیٹھ کر جو شاگرد بنائے اور غلاموں کو خریدا اور انہوں کو بنایا، اس کے درمیان میں جتنے بھی غلام بنے، جتنے بھی خادم بنے، جن کو علم دیا گیا اور جو وہ واپس گئے، تو انہوں نے جو علوم پہنچایا چوتھے امام کا اپنے اپنے قریے، اپنے اپنے گاؤں، اپنے اپنے شہر، اپنے اپنے ملک میں۔ اب پانچویں اور چھٹے امام کا جب دور آیا ہے تو ایک مرتبہ موقع ملا۔ جو آپ سنتے ہیں 4000 اسٹوڈنٹ تھے ہمارے چوتھے اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس۔ کہاں سے آ گئے، کیسے آ گئے اچانک؟ اس لیے آ گئے کہ جو چوتھے امام نے کام کیا تھا اس کا نتیجہ پانچویں امام اور چھٹے امام کو جناب والا ملا۔ اور اس کے بعد امام جب درس دیتے تھے تو صرف سب کو مولانا نہیں بنا تھے، بلکہ سب کو اسپیشلسٹ بنا رہے تھے۔ کوئی چاند کے سلسلے میں اسپیشلسٹ، کوئی ستاروں کے لیے اسپیشلسٹ، کوئی مثال دریا کے لیے، کوئی ہوا کے لیے، کوئی فضا کے لیے، کوئی زمین کے لیے، کوئی درختوں کے لیے، کوئی پرندوں کے لیے، کوئی کیمیکل کے سلسلے سے۔ تو جو ان کی جو شاگرد ہیں وغیرہ وغیرہ، دنیا میں اس وقت بہت سے یونیورسٹی میں ان کے شاگردوں کی کتاب چل رہی ہے جو چھٹے امام کے شاگرد ہیں۔ تو علوم آل محمد بڑے اچھے طریقے سے، چونکہ بنی امیہ بنی عباس آپس میں لڑ رہے تھے، سٹ کے لیے یہ موقع مل گیا چھٹے امام کو یہ کام کرنے کے لیے، جس کے سبب سے الحمدللہ کافی شیعت آگے بڑھی اور فقہ جعفری کے نام سے جناب ہمارے شیعت کی فقہ مشہور ہوئی۔ بہت سے سوالات ہوتے تھے، ایک سوال خالی صرف آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ چھٹے امام کی بڑی خدمات ہیں شیعہ مذہب کے سلسلے سے۔ اس میں ایک شخص آیا کہ کہنے لگا کہ یہ سر پر بال کیوں، پیشانی میں یہ نالیاں کیوں، یہ بھاؤں کیوں، یہ پلک کیوں، یہ الگ، یہ آنکھ کے اندر میں جو آنسو ہے وہ نمکین کیوں، کان میں جو ہے یہ کڑوا کیوں، زبان میں جو ہے میٹھا کیوں، اس کے بعد پھر یہ دانت پیچھے والے ایسے کیوں، سامنے والے ایسے کیوں، یہ گھٹنے سامنے کی طرف کیوں جھکتے ہیں، پیچھے کی طرف کیوں نہیں جھکتے۔ یہ سب سوالات کی، یہ سوالات کا جواب ہے کسی کے پاس؟ جتنے بھی ہے اپنے آپ کو بہت اسٹینڈرڈ ہائی کوالیفیکیشن والے سمجھتے ہیں، تو اس کا جواب تو دے۔ اس کا جواب وہی دے گا جس کا علم وہاں سے آیا ہو اور وہ نمائندے الہی ہو۔ اور چھٹے امام نے ایک مرتبہ جواب دینا کے سسٹم شروع کیا، اور اس میں امام نے جناب والا فرمایا، امام نے فرمایا کہ اللہ نے بڑی نعمت دے کے رکھی ہے۔ یہ بال جو ہوتے ہیں یہ جڑ ہوتے ہیں، اس کے اوپر جب انسان دھوپ میں چلتا ہے تو اس کو سائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دماغ چونکہ بہت سینسیٹیو جگہ پر ہے، اس کو ایک سائے کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر تیل لگا کے جڑوں کے ذریعے سے روغن پہنچانے کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ دیا ہے، خوبصورتی بھی آتی ہے، اور پھر وہ بال کے ذریعے سے جو ہے بہت سی روشنی جو ہے وہ رک جاتی ہے، تکلیف نہیں ہوتی آنکھوں کو۔ اس کے بعد جو پسینے نکلتے ہیں ماتھے سے، پیشانی سے،
تو وہ نالیاں اس لیے بنی ہیں تاکہ مثلا یہاں سے دہنے طرف بائیں طرف جناب یہ پسینے چلے جائیں، اور اگر وہ پسینہ اور بھی اگر آگے بڑھے تو یہ بھاؤں کے ذریعے سے، چونکہ یہ آنکھ کے لیے پسینہ اچھا نہیں ہے اور آنکھ امپورٹنٹ ترین ایک شے ہے انسان کے جسم میں، تو یہ بھاؤں روک لے، اگر بھاؤں نہ روک سکے تو پھر پلک روکے، اور ایک مرتبہ انسان اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے بچا لیتا ہے۔ کہا کہ آنکھ میں اس لیے نمکین ہے تاکہ یہ چربی ہے پگھل نہ جائے، جبکہ گرمی سے چربی پگھل جاتی ہے 55-60 ڈگری سیلسیس میں بھی۔ کبھی آپ نے سنا کہ آنکھ بہہ گئی؟ نہ، یہ پروردگار عالم کا تحفہ ہے۔ کان میں اس لیے کڑواہٹ دی تاکہ کوئی پرندہ یا کوئی کیڑا داخل ہو کر، چونکہ یہاں پر کوئی ڈھکن نہیں ہے بند ہونے کے لیے، تاکہ وہ جو اندر میں پردے ہیں اس کو کہیں نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے جیسی کڑواہٹ ہوتی فوراً پرندے باہر، وہ جو کیڑا ہوتا فوراً واپس بھاگ جاتا باہر۔ منہ میں اس لیے مٹھاس دی تاکہ جب بھی وہ کوئی چیز کھائے اس کو مزہ جناب ملے، جب انسان میٹھا کھائے تو میٹھا رہے، کڑوا کھائے تو کڑوا، مرچے والا کھائے تو مرچے والا۔ اگر یہ لعاب دہن میں یہ مزہ نہیں ہوتا منہ کے اندر میں تو پھر انسان کچھ بھی کھاتا اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اسی طریقے سے یہ دانت پیچھے اس لیے دیے تاکہ وہ گوشت کھا سکے، سامنے اس لیے دیا تاکہ تقریباً کاٹ سکے، سبزی کھا سکے۔ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو صرف گوشت کھاتے ہیں، جیسے شیر ہے، مثال کے طور کے اوپر بھیڑیا ہے، سب گوشت کھاتے ہیں، ان کو گھاس دیے نہیں کھائیں گے۔ یہ بکری کو آپ گوشت دیجئے گوشت نہیں کھائے گی۔ کیوں ایسا؟ کہ اس لیے کہ چونکہ ان کے پاس اللہ نے صرف گوشت کھانے والے دانت دیے ہیں، ان لوگوں کو صرف گھاس کھانے والے دانت دیے ہیں، مگر انسان کو جو پیدا کیا ہے اللہ نے دونوں چیز دی ہے، گوشت بھی دیا ہے کھانے کے لیے اور سبزی بھی کھانے کے لیے۔ اب جو کوئی کہتا ہے کہ ہم ویجیٹیرین ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس کا کریٹر ہے اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کو گوشت نہیں کھانا چاہیے، یعنی وہ اعتراض وہاں پہنچ جا رہا ہے۔ خدمت میں آپ کیس کریں، اس سے گھٹنے اگر پیچھے کی طرف مڑتے تو انسان ایک قدم چل نہیں پاتا، ہر قدم میں گر جاتا۔ آگے کی طرف اس لیے گھٹنے بھی جھکتے ہیں تاکہ انسان آگے کی طرف اپنا سفر کر سکے اور چل سکے۔ تو چھٹے امام نے علوم کے دریا بہائے، ہمارے ائمہ معصومین کے احادیث فرمان نہج البلاغہ کی شکل میں، نہج الفصاحہ کی شکل میں، اصول کافی کی شکل میں، اور اس کے بعد بہت سی کتابیں ہیں، مثال کے طور پہ الغدیر کی شکل میں، اس کے بعد پھر سے مثال کے ابقات الانوار کی شکل میں، بہت تفسیریں بھی ہیں ماشاءاللہ سے جس میں ائمہ معصومین کا ذکر جناب ان کے اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ تو میں نے حدیثوں کے سلسلے میں بتایا، مثال کے طور پر وسائل الشیعہ ہیں، تو یہ سب خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، دعاؤں کا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے۔ سیف کاملہ ہے، سیف سجادیہ جس کو کہتے ہیں، حدیث قصہ ہے، دعائے کمیل ہے، دعائے مشلول ہے، دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو ائمہ معصومین کی طرف سے آیا ہے۔ یہ خزانہ حدیثوں کا، یہ خزانہ تاریخ کا، یہ خزانہ دعاؤں کا جو ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہ ائمہ معصومین کی طرف سے تحفہ ہے۔ یہ جن کے مذہب میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں ان کے دلوں سے پوچھے کہ وہ ادھر ادھر ٹکر مارتے رہتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ یورپ میں جب دعائے کمیل بھی انگلش میں پڑھی گئی تو انہوں نے کہا کہ جناب اس سے اچھا اللہ سے بات کرنے والا کوئی چیز ابھی تک ہم نے پڑھی نہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں نے بولا۔ الازہر یونیورسٹی جو سنیوں کی سب سے بڑا مرکز ہے مصر، وہاں جب سیف سجادیہ کو بھیجا گیا کہ اس کو پڑھو، آغا مرشی نجیفی صاحب نے بھجوایا تھا، تو وہاں کا جو رئیس سے ہیڈ تھا اس نے یہ کہا کہ سیف سجادیہ اگر میں نہیں پڑھتا تو میں دنیا سے اندھیرے میں جاتا، مجھے پتہ نہیں چلتا کہ قرآن کے بعد کوئی علم اور بھی کہیں وہ موجود ہے۔ اس سیف سجادیہ کو پڑھ کر ہمیں پتہ چلا کہ علم کا سمندر کہیں اور بھی بہتا ہے کہ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان ایام میں بہت اچھی طریقے سے خوشی منائیں، اور اس کے بعد غم کے ایام گزرے ہیں، تو ہم اگر غم منانا جانتے ہیں تو ہم خوشی منانا جانتے ہیں، علم کے ساتھ اور حلال طریقے سے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ بہت خیال رکھیے گا اور انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔